اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، سامعات، آج ہم ایک اہم موضوع کی طرف تمام اہل اسلام، اہل محبت کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ کس کس موقع پر سلام کرنا جائز اور کس کس موقع پر فقہاء نے سلام کو ناجائز یا مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی وضو کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بھائی باہر سے آ کر اس کو سلام کر دیتا ہے اور وہ وضو کے دوران ہی اس کو جواب دے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذہن میں رکھو کہ کس مقام پر سلام کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے اور کس مقام پر سلام کرنا منع ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو عبادت جس میں ذکر اللہ ہو، اللہ کا ذکر ہو یا دعائیں ہوں، اس میں سلام کرنا ایک جو ہے مکروہ تنزیہ ہے۔ جی، ایک مطلب ہے کہ ایک دنیاوی کام ہے، اور دنیاوی کام کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام دنیاوی ہے جس میں بندہ دوسرے کو مخاطب کرتا ہے فقہاء کرام کے نزدیک۔ جی دیکھیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، بڑے اچھے جملے ہیں، لیکن اس میں بندہ اگلے کو مخاطب کر رہا ہے۔ جی، لہٰذا یہ جملے نماز میں نہیں دوسرے کو کہہ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر نماز میں، جس طرح کہ ہدایہ کے اندر، فقہ حنفی کی مشہور کتاب کے اندر موجود ہے، نماز کے اندر اگر کسی کو چھینک آئی اور اس نے شکر الحمدللہ کہا اور دوسرے سننے والے نے یرحمک اللہ کہا، جی کہا غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے سننے والے کو یرحمک اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاف سے خطاب ہو رہا ہے، دوسرے کو بندہ مخاطب کر رہا ہے۔ جی، تو خطاب یا ندا ہو تو اس صورت میں ممانعت ہے۔ جی، تو لہٰذا ہمیں ہر ایسے مقام پر جہاں پر اللہ کا ذکر یا دعائیں جو ہے وہ پڑھی جائیں تو اس میں ہمیں پھر جو ہے وہ سلام وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو فرشتے نوری چادر تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ ایک دنیاوی بات کرتا ہے نا تو ایک فرشتہ کونے سے غائب ہو جاتا ہے، پھر بندہ دوسری بات کرتا ہے، دوسرا غائب ہو جاتا ہے، تیسری بات کرتا ہے، تیسرا غائب ہو جاتا ہے، چوتھی بات کرتا ہے، چوتھا غائب ہو جاتا ہے۔ یوں کرتے کرتے بالآخر وہ فرشتوں کی نوری چادر جو تنی ہوتی ہے اس سے وضو کرنے والا معروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وضو کرنے والے کو نہ سلام کرنا چاہیے اور نہ وضو کرنے والے پر اس کا جواب لازم ہے، لہٰذا اس سے ہمیں جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، وضو کرنے والے کو سلام کرنا اس لیے بھی منع ہے کہ وضو کے دوران دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ جی، اور کچھ دعائیں ہیں، اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہم رخنا رائحۃ الجنہ ولا ترخنا رائحۃ النار، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وآصبنی حسابا یسیرا، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور وغیرہ۔ یہ دعائیں ہیں، لیکن قبلہ استاذ محترم محقق العصر حضرت علامہ محمد الرزاق ترالوی صاحب نے ذکر فرمایا ان دعاؤں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ چلو ان کی اصل نہیں بھی ہے تو ابو داؤد وغیرہ میں یہ تو روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تھے تو ہر عضو کو دھوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ کی بخشش فرما، میرے گھر کے اندر کشادگی پیدا فرما، میرے رزق کے اندر برکت پیدا فرما۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ حضور تو ظاہر ہے گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، تعلیم امت کے لیے تھا۔ جیسے حضور استغفار کیا کرتے تھے، اب حضور کا استغفار کرنا کوئی گناہوں کی مغفرت کے لیے تو نہیں تھا نا، تعلیم امت کے لیے، بلندی درجات کے لیے تھا۔ تو لہٰذا اس قسم کے جب مسنون ذکر ہم نے وضو کے دوران کرنے ہیں تو ذکر کرنے والے کو، ذاکر کو، ذکر میں مشغول ہونے والے کو سلام کرنا جو ہے وہ منع ہے، لہٰذا سلام سے جو ہے وہ ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور تیسری دلیل کہ وضو کرنے والے کو سلام کرنا منع ہے، فتاویٰ رد المختار ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 578 ہے۔ علامہ لکھتے ہیں شامی کہ یکرہ السلام علی المصلی والقاری والجالس للقضاء والمشتغل
بقراءۃ القرآن والدعاء حال شغلہ والمجالسین فی المسجد لتسبیح او قراءۃ او ذکر حال التذکیر۔ علامہ شامی فرماتے ہیں سلام کرنا مکروہ ہے نمازیں پڑھنے والے کو۔ مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے کوئی بندہ آتا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ قراءت کرنے والے کو، کوئی قرآن مجید کی قراءت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اب باہر سے آنے والا اس کو سلام نہ کرے۔ اور فیصلہ کرنے والے کو، قاضی، جج یا جسٹس، وہ فیصلے میں مشغول ہے، باہر سے کوئی بندہ آتا ہے، اس کو سلام نہ کرے۔ جی، تلاوت والے کو، کوئی بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دعائیں پڑھنے والے کو، کوئی وضو میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی، پھر اس کی دعا پڑھ رہا ہے، وہ ہر اس کو دھوتے وقت دعا پڑھتا جا رہا ہے، اسے سلام نہیں کرنا چاہیے اس کی مشغولیت کی حالت میں۔ اور مسجد میں تسبیح یا تلاوت، ایک بندہ سبحان اللہ تسبیح پڑھ رہا ہے مسجد میں یا تلاوت کر رہا ہے، باہر سے کوئی بندہ آتا ہے اس کو سلام کر دیتا ہے۔ ایک بندہ وظائف میں مشغول ہے، باہر سے آ کے اس کو سلام کر لیتا ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے کئی بھائی باہر سے آنے والا سلام نہ کرے تو اس کو متکبر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سلام نہیں کیا جی، حالانکہ وہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ وظیفہ کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ نماز سے پہلے کر رہا ہو، خواہ نماز کے بعد کر رہا ہو، جی، تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہے کہ یاسم بالسلام علی المشغولین ولو سلم علیہم لا یجب علیہ رد لانہ فی غیر ملی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی کام میں مشغول ہو، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام کرنے والا گنہگار ہوگا، اور اگر اس نے سلام کر دیا تو اگلا جو مشغول ہے کام میں اسے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ غیر محل میں اس نے جو ہے وہ سلام کیا ہے۔ تو لہٰذا ایسی جگہ پر جو ہے وہ سلام ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور چوتھی دلیل علامہ شامی کی پہلی جلد فتاوی شامی کی ہے، صفحہ 576 پر ہے، فَيُقْرَأُ السَّلَامُ عَلَى مُشْتَغِلٍ بِذِكْرِ اللَّهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ۔ فرمایا سلام کرنا مکروہ ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے والے کو، خواہ کسی بھی صورت سے وہ ذکر اللہ کر رہا ہو۔ ان سارے دلائل سے اقتضاء النص کے طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ وضو کرنے والے کو سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو وضو کرنے والا اس کو سلام کا جواب نہ دے، کیونکہ حالت وضو بھی ذکر و اذکار اور دعاؤں کا مقام ہے، تو لہٰذا ایسے مقام پر جو ہے وہ دوسرے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اور دیکھیں جو فتاوی در مختار علی تنویر الابصار ہے، 5ویں جلد ہے، صفحہ 366 پر ہے، دیکھیں وَيُقْرَأُ السَّلَامُ عَلَى الْفَاسِقِ لَوْ مُعْلِنًا وَإِلَّا لَا۔ فرماتے ہیں فاسق کو سلام کرنا بھی مکروہ ہے اگر وہ مولن ہو، اعلانیہ طور پر فسق کرتا ہے، گناہ کبیرہ سب کے سامنے کرتا ہے، مثلا حمام پہ سب کے سامنے کلین شیو کر رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، اور اگر اعلانیہ وہ فاسق مولن نہیں ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ جی، تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ سَلَّمَ لَا يَسْتَحِقُّ الْجَوَابِ، اگر کسی ایسے کو اس نے سلام کر دیا تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہے۔ جی، تو لہٰذا بندے کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کر سلام کرنا چاہیے، اگرچہ سلام عبادت ہے، سلام علیکم کہیں یا السلام علیکم کہیں، لیکن السلام نہیں کہنا ہے، السلام کا معنی موت ہوتا ہے، وہ یہودی بے ایمان حضور کی برگاہ میں آ کر اس طرح کرتے تھے، وہ منع ہے۔ سلام کا تلفظ کرتے وقت بھی خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ مجموعی طور پر تقریباً 29 قسم کے لوگ ہیں جن کو سلام کرنا شریعت میں منع قرار دیا گیا ہے، اور 29 قسم کے جو لوگ ہیں ان کی تقسیم اس طرح ہے کہ 9 قسم کے لوگوں کو سلام ان کی برائی کی وجہ سے تحقیراً منع ہے، 10 قسم کے لوگوں کو ان کے نیکی کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے منع ہے، اور 6 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ ان کی باپردہ شرمیلے عمل کی وجہ سے سلام کرنا ان کو منع ہے۔ تو یہ 3 طرح کی تقسیم ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نیکی میں مشغول ہیں، اس وجہ سے ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی حقارت کے پیش نظر جوا تاش کھیل رہا ہے، اس کو کیا سلام کرنا ہے،
نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ شرمیلے پن کی وجہ سے ان کو سلام کرنا منع ہے۔ تو یوں تقریباً 29 افراد یہ بنتے ہیں، ہر ایک کو ہم بالترتیب ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 کافر، اس کی حقارت کرنی چاہیے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ نمبر 2 زندیق، نمبر 3 بدماش، نمبر 4 شرابی کو بحالت شراب میں، نمبر 5 مذاق بازی میں مشغول، جی، نمبر 6 کبوتر باز، نمبر 7 گویہ جس کو آپ میراثی کہتے ہیں، گانے والا، جی، نمبر 8 عام گالی گلوچ کرنے والا، جی، نمبر 9 پاگل مجنون جس کا دماغ خراب ہے، نمبر 10 نماز پڑھنے والا، نمبر 11 اللہ کا ذکر کرنے والا، اور نمبر 12 تلاوت قرآن مجید کرنے والا، نمبر 13 جج یا قاضی جو فیصلہ کر رہا ہو یا بیان کی سماعت کر رہا ہو، نمبر 14 دینی تعلیم میں مشغول استاد یا شاگرد۔ پیریڈ لگا ہے کلاس میں، کئی طالب علم آ کے بیر سے سلام کر دیتے ہیں، حالانکہ استاد مسائل سمجھا رہا ہوتا ہے، فقہ یا حدیث یا تفسیر کی یا کوئی حدیث کی کتاب پڑھا رہا ہوتا ہے، بیر سے آ کے سلام کرتے ہیں، سلام اس ٹائم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 15 دینی مسائل میں بحث مباحثہ کرنے والے اور علمی تحقیق و گفتگو میں مشغول۔ ایک بندہ لائبریری میں مشغول ہے، جی، تحقیق ریسرچ کر رہا ہے، بیر سے بندہ آ کے اس کو ایسے سلام کر دیتا ہے، اس کی ساری توجہ ہٹا دیتا ہے۔ نمبر 16 دعائیں مانگنے والا، ایک بندہ نماز کے بعد دعا کر رہا ہے، دوسرا بندہ پاس سے گزرتا ہے، اسے سلام نہ کرے، اس کی توجہ اللہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی۔ نمبر 17 بوقت اذان، اکثر بھائی اذان ہو رہی ہوتی ہے، بیر سے آتے ہیں، امام صاحب آ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ ملا دیتے ہیں، ان کو سلام کر دیتے ہیں، ایسے موقع پر بھی سلام کرنا منع ہے۔ جمعہ اور عیدین کے خطبے کے وقت، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا خطبہ ہو رہا ہے، اس وقت بھی آ کر سلام کرنا منع ہے۔ نمبر 19 نماز کی اقامت و تکبیر کے وقت، مکبر تکبیر پڑھ رہا ہے، بیر سے کوئی بندہ آتا ہے، اسے اس ٹائم سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ننگے آدمی کو، نمبر 20 ننگے آدمی کو جس نے کپڑے وغیرہ نہیں پائے ہوئے، اسلام ایک اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اور نمبر 21 غسل کرنے والا، کوئی غسل خانے میں ہے، غسل کر رہا ہے، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غسل خانے میں ذکر وغیرہ کرنا منع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غسل خانے کے اندر کوئی دعا نہیں پڑھی جا سکتی، کوئی کلمہ ذکر و اذکار نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور نمبر 22 استنجا کرنے والا، نمبر 23 جمع کرنے والا، ہم بستری کرنے والا، نمبر 24 گنگا بہرا، نمبر 25 سونے والا یا بے ہوش آدمی، اور نمبر 26 کھانا کھانے والا، کھانے میں مشغول ہیں، بیر سے آ کے بندے سلام کر دیتے، اور کئی دفعہ الٹ بھی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی کہ مطلب ہے کہ سلام شروع کریں جی، وہ کہتا ہے جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اب صدر و شریعہ نے بار شریعت میں لکھا اب یہ نہیں کہنا چاہیے بسم اللہ، بلکہ کہنا جی بارک اللہ، آپ تو پہلے سے شروع کر چکے ہیں، لہٰذا اللہ آپ کے کھانے میں برکت عطا فرمائے، اس کی بھی جو ہے وہ ہمیں اصلاح جو ہے وہ کرنی چاہیے، جی۔ اور کھانا کھانے والا، کھانے میں مشغول کو سلام بھی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو وضو کرنے والا بھی اپنی دعائیں پڑھنے کی وجہ سے اسلام کا جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا وہ مجبورین اور عاجزین کی صف میں شامل ہے، تو لہٰذا یہ کل 29 قسم کے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ سلام نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے علاوہ باقیوں کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آخر میں ایک بات، درۃ الناسخین ایک کتاب حدیث کی محدث عثمان شاکر کی، اس میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی یہودیوں کو سلام مت کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت اور یہودی؟ سرکار نے ہاں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو اپنے دنیاوی کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہوتا رہتا ہے، وہ نہیں آتے اللہ کی طرف، لہٰذا ایسے لوگوں کو سلام مت کرو۔ تو اسی طرح جوا تاش کھیلنے والے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے سلام سے گریز کرنا چاہیے تاکہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ سلام ایک پیار کا ذریعہ ہے، جب فون آتا ہے تو وہاں بھی ہیلو نہ کریں، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اور فتاوی عالمگیری میں ہے کہ سلام کا مطلب ہے جب دعا ہے، یہ دعائیہ جملہ ہے، جب دوسرے بندے کو کہتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی جان مال جب تک میرے سامنے ہے میں ان کا محافظ ہوں۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو جو ہے سلام کے جو طریقے ہیں وہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح طریقہ سن لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوان۔
اگلا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ۔ جی جو کلمات بڑھاتے جائیں گے، ہر کلمے پر اللہ کریم حدیث کے مطابق ثواب کا اضافہ کرتا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔